واقعات میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت نے جاہل ہونے کے باوجود بخش دیا اور ایسے مراتب اور ایسے درجات دیے کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو نہیں دیے گئے۔ پتہ کیا گیا کہ یہ شخص کیا عمل کیا کرتا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص بیچارہ تنہائیوں میں رہتا تھا، کہیں دور دراز پہاڑوں پر رہتا تھا جہاں قرآن پاک پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، قرآن پاک سنانے والا کوئی نہیں تھا، قرآن پاک سکھلانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ شخص قرآن پاک کو کھول کر اور قرآن پاک کی صفحات پر اور اس کی سطروں پر انگلی رکھتا جاتا اور اپنی زبان سے کہتا کہ یا اللہ یہ جو آپ نے فرمایا میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں، یہ جو آپ نے فرمایا میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، یا اللہ یہ جو آپ نے فرمایا یہ بات آپ نے سچ فرمائی، آپ کی ہر بات سچ، آپ کا ہر حرف سچ، آپ کا ہر لفظ سچ، اس طرح کرتا اور قرآن پاک کی سطروں پر انگلیاں پھیرتا رہتا۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو ایسا مقام دیا کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو نہیں دیا گیا۔ قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک سے الفت، قرآن پاک کو دل سے لگانا۔ کسی نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو ہسپتال میں بیمار ہیں اور لوگ ان کی عیادت کے لیے ٹوٹے پڑے ہیں، ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، کوئی خوشبوئیں لے کے آ رہا ہے، کوئی پھول لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانے کی چیزیں لے کر آ رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے۔ اتنا اکرام دیکھا اس خاتون کا تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، بیماری میں تو اپنے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت معاف کرے اب تو رشتوں کی اتنی ناقدری شروع ہو گئی کہ بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ ترستے رہتے ہیں کہ اولاد ان کو سلام کرے، اولاد ان کو عزت اکرام سے بلائے، لیکن ان کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں جا کر اولاد جھٹک دیتی ہے، اپنی اولاد میں مصروف ہو کر، اپنے بیوی بچوں میں لگ کر لوگ اپنی ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ماؤں کی قدر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تو ایسے واقعات کثرت سے پیش آنے لگے کہ جب بوڑھے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ کئی ماؤں کو ہم نے خود روتے دیکھا کہ جو بیچاری جن کو بڑھاپے میں ان کے بیٹوں نے ہاتھ سے پکڑ کر گھروں سے نکال دیا۔ کئی بوڑھوں کو دیکھا ساری زندگی کماتے رہے، کما کر مکان بنا کے دیے، سب کچھ دیا، لیکن بڑھاپے میں اولاد نے نکال کر کھڑا کر دیا۔ اولاد قدر نہیں کرتی، کوئی قدر نہیں کرتا۔ بڑھاپے میں انسان آہیں بھر رہا ہوتا ہے، سسک رہا ہوتا ہے، اپنی جوانی کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ ربا یہ اولاد تھی جس کی خاطر میں نے اپنی جوانی کھپا دی، یہ اولاد تھی جس کی راحت کے لیے میں نے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائی، یہ اولاد تھی جس کی نیند اور آرام کے لیے میں نے اپنی نیند اور آرام خراب کی، سب کچھ کیا، لیکن اس اولاد نے مجھے نکال کے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ لیکن اس خوش بخت عورت کو، خاتون کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بڑھاپے میں اکرام ہو رہا ہے، اور ایسا اکرام کہ جو قابل رشک ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اماں آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑھاپے میں یہ نعمت نصیب فرمائی، آپ کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اتنا اکرام اور اتنی عزت نصیب فرمائی کہ ہر کوئی محبت سے آ کے آپ کے قدموں کو چھو رہا ہے، آپ کے پاؤں کو دبا رہا ہے، آپ سے دعائیں لے رہا ہے۔ تو فرمانے لگی کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتا سکوں یا ایسا عمل ہو کہ جو قابل رشک ہو۔ ہاں بس یہ میرا معمول رہا کہ میں جہاں کہیں دیکھتی کہ قرآن پاک کا کوئی نسخہ پڑا ہے اور پرانا ہو چکا ہے جس کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، میں اس نسخے کو اٹھاتی اور اس کے اوپر سے گرد و غبار کو جھاڑ کر اس کو کھول کر اس میں سے چند سطریں یا چند صفحات کی تلاوت کرتی اور پھر رکھ دیتی۔ یہ میری زندگی کا معمول رہا۔ جہاں کہیں بھی گئی قرآن پاک کو دیکھا کہ پڑھا ہوا ہے، لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو میں نے اس کو کھول کر پڑھنا، اس کے دو چار صفحات کی، ایک آدھ سورت کی رکوع کی تلاوت کرنی اور پھر اس کو رکھ دینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اس اکرام کا یہ صلہ دیا کہ اللہ رب العزت نے بڑھاپا اچھا کر دیا۔